بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون، میں ہوں جواد فیضی۔ ناظرین، میں گوادر کے گہرے ساحل پہ کھڑا تھا اور میں چوتھا ستون پروگرام ہی کر رہا تھا، جس میں میں مسلسل سوچ بھی رہا تھا۔ وہی الفاظ مجھے آج پھر یاد آ کہ 1954 میں وہ بچہ جو پاؤں پاؤں بھی چل رہا تھا 1947 میں آزادی کے بعد، مہاجرین تھے، زخمی تھے، شہداء تھے، کلیم تھے، لیکن تب جب وزیر خارجہ تھے فیروز خان نون، تب یہ داغ پیل ڈالی گئی اور سلطنت عمان سے $10 لاکھ میں یہ لے لیا جاتا ہے۔ مگر اس کے بعد کام نہیں ہو سکا، سازش پہ سازش، ملکی ترقی کے راستے مسدود کر دیے گئے، اور باہر سے تو سازشیں ہوتی ہی ہیں، اندر سے بھی غلطیاں تھیں۔ ہم پہنچ نہیں سکے سنگلاخ چٹانوں سے گہرے پانیوں تک، نہیں پہنچنے دیا گیا۔ پھر جب یہ سلسلہ شروع ہوتا اور چوتھا ستون کی ٹیم، آپ نے دیکھا کہ ہم خنجراب ٹاپ سے جب اقتصادی راہداری کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا، تو وہ جب ہینڈ اوور کی گئی پاکستان کے NHA کے اور پھر FW کے، تب بھی ہم وہاں موجود تھے۔ وہاں پہ ذمہ داران ریاست موجود تھے، چائنا کے بھی اور پاکستان کے بھی۔ پھر ہم گہرے پانیوں تک بھی گئے، وداؤٹ لائف جیکٹ بھی ہم سمندروں میں اترے۔ دکھانا یہ چاہا کہ اللہ کرے یہ راستے کھل جائیں، اکنامک زونز بن جائیں اور ملکی ترقی کا پہیہ تیزی سے گھوم سکے اور آگے جا سکے۔ پھر بریکاں لگ گئیں اور ہم نے یہ دیکھا کہ سی پیک کو پہلے متنازع کیا گیا، اس پہ سٹیٹمنٹس ایسی دی گئیں جس سے پوری دنیا نے دیکھا کہ یہ کیوں رہا ہے۔ اس ساری صورتحال میں جب دشمن تو چاہتا ہی ہے، جب اندر سے یہ کوششیں کی گئیں، ادھر سے سی پیک پہ کام ٹھپ، ادھر سے دہشت گردوں کے راستے کھول دیے گئے، اور آج پھر ہم وہاں کھڑے ہیں کہ ہمیں اپنی ترقی کے لیے بہت سے چیلنجز کو سامنے رکھ کر، حکمت عملی بنا کر، سوچ سمجھ کر، ذہن و قلب سے فیصلہ جو کر لیا گیا ہے اس پہ چلنا ہوگا۔ رکاوٹیں اب دور کرنا ہوں گی، اکائی دکھانی ہوگی، متحد رہنا ہوگا، اور آپریشن عزم استحکام، اس کی باقاعدہ منظوری بھی ہو گئی ہے۔ جو شکوک و شبہات تھے بعض شخصیات کو، انہیں بھی ختم کر دیا گیا کہ یہ کسی کے لیے خاص طور پہ ٹارگیٹڈ نہیں ہے، ہر جگہ پہ ہوگا۔ وہ پنجاب میں اگر کوئی ایسے لوگ ہیں، بالکل ایکشن ہونا چاہیے، لیکن ہمیں آواز ایک بنانی ہوگی۔ اسی پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما، رکن قومی اسمبلی جناب انجم عقیل خان ہیں، بہت شکریہ آپ کی تشریف لانے کا۔ MQM کی ایک آواز جنہیں آپ پارلیمنٹ میں بھی سنتے ہیں، محترمہ سبین غوری، بہت شکریہ آپ کی تشریف لانے کا۔ میرے دیرینہ دوست، رفیق کار، کولیگ قربان بلوچ، بہت شکریہ آپ کی تشریف لانے کا۔ انجم عقیل خان صاحب، میں نے سارا کچھ ہی اس پہ ہم آگے بڑھنا ہے، سیاسی استحکام بھی چاہیے، معاشی استحکام کے لیے کب تک ہم یہ دیکھ پائیں گے؟ کچھ سمجھ آتی ہے؟ سارے ہنسی خوشی رہنے لگ جائیں گے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اتنا عرصہ پاکستان بنا ہے، اور چاہیے تو یہ تھا کہ ہم جو بھی حادثات ہوئے، ہم نے آدھا ملک گنوایا، اس سے سبق سیکھتے، لیکن بدقسمتی سے ہم نے سبق نہیں سیکھا۔ اور جب بھی ملک ترقی کے راستے پہ چلتا ہے اور کوئی نہ کوئی راستے میں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ اس میں بھی اب ماضی کو کیا ہم دیکھیں گے، ہم تو اب آگے دیکھ رہے ہیں کہ فیوچر ہمارا کیسا ہو، کیسا ہونا چاہیے۔ لوگوں نے اب اس اسمبلی کو بڑی امیدوں سے لوگوں کو یہاں بھیجا ہے کہ پچھلی تمام محرومیاں لوگوں کے ذہن میں ہیں، لیکن یہ ساتھ ساتھ جب ہم پچھلے معاملات پر اگر نظر نہیں رکھیں گے کہ کیا سازشیں، کون لوگ ذمہ دار ہے، ان کا تعین نہیں کریں گے، ہم آگے کیسے چلیں گے۔ میں نے کل بھی اسمبلی میں تقریر کی تو میں نے یہ کہا ایک پارلیمانی کمیٹی بننی چاہیے جو یہ دیکھے کہ پاکستان کے ان حالات کے ذمہ دار کون ہیں، ان ذمہ داران کا تعین ہونا چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ابھی سی پیک کی آپ نے بات کی، آپ نے چائنا جو ہے ہمارا ایک میجر پارٹنر تھا، اس کو
ناراض کیا، پھر آپ نے سعودی عرب جیسے ملک کو ناراض کیا. جو والے ایک وقت ایسا آتا ہے آپ اس کے ساتھ ڈرائیونگ کرتے ہوتے ہیں تو بعد میں پتہ چلتا ہے وہ بھی آپ سے ناراض ہو گئے ہیں. تو یہ سارے ذمہ داران کا تعین ہونا چاہیے. اور میں اس میں اپنی پارٹی کے لیڈرشپ کی بات کروں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جب لندن سے لاہور میں تاریخی جلسے کے خطاب کر رہے تھے اس دن بھی انہوں نے کہا کہ ماضی کی تلخیاں بولتے ہیں، ہم آگے مستقبل کی طرف دیکھتے ہیں، ہم اپنے آنے والے بچوں کے مستقبل کی طرف دیکھتے ہیں. میاں شہباز شریف صاحب نے جب حلف لیا تو انہوں نے پہلی تقریر میں یہی کہا کہ ہم ماضی کی تلخیاں بولتے ہیں اور چارٹ آف اکنامک کرتے ہیں. دیکھیں ہم نے ایک دفعہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی یقین کریں وہ آج دن تک مثال ہے کہ دو اتنی جو پارٹیاں ایک دوسرے کی دشمن تھی اس وقت، جس طرح آج پی ٹی آئی کے حالات ہیں نا، اس وقت پیپل پارٹی اور نون کے، لیکن وہ لوگ بڑے سینسیبل لوگ تھے. انہوں نے سیاسی طور پر ایک دوسرے کی مخالفت بھی کی لیکن ساتھ ساتھ عزت احترام میں کمی نہیں آنے دی. آج تو سیاست ہماری بے توقیر ہو رہی ہے، آج ہماری پارلیمنٹ بے توقیر ہو رہی ہے. جس طرح پارلیمنٹ میں الفاظ ادا کی جاتی ہیں، یہ کوئی ایسی سیاسی جماعت جو پاکستان کی تاریخ میں میں 2008 سے 13 میں بھی ایم این اے تھا، لیکن یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسے الفاظ کبھی کسی نے ادا نہیں کیے. اس لیے ہمیں اب فیوچر کی طرف دیکھنا ہے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ کون لوگ ملک کو چلا سکتے ہیں. انشاءاللہ یہ جو اب حکومت بنی ہے آپ دیکھیں گے 100 دن کی کارکردگی آپ ہماری بھی دیکھ لیں، 100 دن کی کارکردگی سے پہلے پی ٹی آئی کے دور کی بھی دیکھ لیں. آپ دیکھ لیں کہ 2018 سے پہلا ملک کیسے چل رہا تھا، 2013 میں کن حالات میں مسلم لیگ نون نے حکومت لی تھی، اور 2013 سے 17 تک کس طرح ہم نے ملک کو دہشت گردی سے لوڈ شیئرنگ سے نہ صرف نجات دلائی بلکہ ہم نے ملک کی اکانومی کو بھی بہتر کیا، ہم نے ڈالر کو بھی مستحکم کیا، ہم نے ملک میں سی پیک اور موٹر وے کے جال بچائے، دنیا کو اٹریکٹ کیا، دنیا یہاں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آ رہی تھی. آپ دیکھیں کہ 4 سال کے ایک ایسا فیصلہ کیا گیا، 4 سال میں ایک ایسی جمہوری حکومت جس کی 2 تاریخ تھی، ایک سازش کے ذریعے گرایا گیا اور پھر ایک ایسی پارٹی کو لایا گیا جو میں سمجھتا ہوں کہ 4 سال میں اس نے کوئی جمہوری کردار نہیں کیا، کوئی پاکستانیت کا کردار نہیں ادا کیا. 4 سال کی ان کی کارکردگی دیکھیں، اور ان کے جو ملک کے خلاف آج کشمیر ہمارا کہاں کھڑا ہے، وہ جو 70-75 سال سے کسی جرت نہیں ہوئی انڈیا کی وہ کشمیر کو ضم کرے، انہوں نے آج کشمیر کو ضم کرے. ان کے 4 سال کی کارکردگی تو کوئی پوچھے. اور ان تمام چیزوں کے لیے میں سمجھتا ہوں پارلیمانی ایک کمیٹی بننی چاہیے. جو لوگ ہم سٹیک پہ ہوتے ہیں، ہماری ریسپیکٹ ہماری جو ہے وہ سیاست جو ہے وہ سٹیک پہ ہوتی ہے، اس لیے ہم بہتر تعین کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہو جائے گا. ویسے چلیں راؤنڈ پورا کر لوں میں ایک، تو میں اس کے بعد پھر آتا ہوں آپ کی طرف کہ کتنی امید ہے کہ جو آپ نے کہا ہے تعین کیا جائے تو وہ کس حد تک آپ کی جماعت بھی چاہے گی. سبین غوری صاحبہ، ویسے اس سے پہلے ایک اور سوال، ویسے کیا مسئلہ ہے ایم کیو ایم بڑا نشانے پہ رکھتے ہیں اپوزیشن بینچز والے، کیا وجہ ہے؟ میرے خیال میں کہ کیونکہ پہلے اتحادی بھی رہے ہیں اور تعداد میں کم ہونے کے باوجود ایم کیو ایم جو ایک مضبوط آواز رکھتی ہے. آپ نے کبھی دیکھا بھی ہوگا کہ ابھی 2-3 دفعہ سے جب بھی وہاں سے مخالفت ہوتی ہے تو وہاں سے اگر بہت زیادہ بعض دفعہ ہوٹنگ یا کچھ ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ایم کیو ایم والے ہی سب سے پہلے احتجاج بھی کرتے ہیں، کھڑے بھی ہوتے ہیں. ابھی 2 دن پہلے بھی ایک مسئلہ ہوا تھا. تو بات یہ ہے کہ جو ایوان ہے نا، اس کا جو تقدس ہے اس کو پامال نہیں ہونا چاہیے. آپ احتجاج کریں، اپنی آواز بلند کریں اور آپ کو حق ہے بالکل، مگر یہ کہ اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہاں عوام نے بھیجا ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ جو عوام کے مسائل ہیں ان کا حل، اگر آپ پہلے دن پہ جہاں کھڑے تھے کہ فارم 45 اور فارم 47 وہ لوگ ہر وقت ذکر کرتے ہیں یا پھر وہ قیدی نمبر 804 یا اس طریقے کی آوازیں نکلتی ہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ اگر وہ عوام کے میں دیکھ رہا تھا مسائل، سینٹ میں کسی نے کہا کہ یہ نمبر ہے ہی نہیں ان کا، تو میرے خیال میں یہ لوگ اس سے تھوڑے جو ہے نا وہ ایک انہوں نے ایک اس کا پولیٹیکل مائلیج بھی لیا ہوا ہے، ایک جو سمپتھی کی پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے وہ بھی ہو رہی ہے، تو شاید ان کو بھی تھوڑا سا نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. جا کے ملیں گے تو شاید نمبر پتہ چل جائے گا، آدھے لوگ تو ملتے بھی نہیں ہیں. مگر بات یہی ہے کہ مسئلہ یہ ہے، اور اس وجہ سے ایم کیو ایم ہمیشہ مضبوط آواز بھی بنتی ہے اور تعداد میں کم ہونے کے باوجود اپنا ایک الگ جو ہے نا وہ رائے بھی رکھتی ہے، عوام میں بہت مقبول بھی ہے نا، کیونکہ عوام کی جو بات ہوتی ہے وہی ایم کیو ایم کی آواز ہوتی ہے، اور ہمیشہ جو عوام سے بالکل جڑے ہوئے مسائل ہیں نا اس پہ ایم کیو ایم زیادہ بات کرتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کی یہ وجہ بھی ہے کہ ایم کیو ایم ہمیشہ سے جو ہے وہ نشانے پہ بھی رہی ہے، اور ایم کیو ایم سے ہی سب لوگ جو ہے وہ کوئی بھی جماعت ہو
کوئی بھی اپوزیشن میں ہو یا ٹریجری بینچز پہ ہو, سب یہ چاہتے ہیں کہ ایم کیو ایم ان کے ساتھ کھڑی رہے, کیونکہ ایم کیو ایم ایک ایسی اسٹرینتھ ہے جس کو ہر کوئی اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہے. جو جیتتا ہے ایم کیو ایم اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. وہ آپ اس وجہ سے کہہ سکتے ہیں بالکل کہ ظاہر سی بات ہے ہم عوام کے مسائل جو ہے وہ حل کرنے کے لیے آئے ہیں. اور آپ اسی کویسچن پہ ابھی تھوڑے دن پہلے ہماری لیڈرشپ سے ایک پریس کانفرنس میں ہوا تھا, تو بڑا جو ہے وہ مصطفیٰ کمال بھائی نے بہت پیارا اس پہ جواب دیا تھا. انہوں نے کہا تھا اگلے بھی 5-10 اگر وہ آئیں گی حکومتیں تو آپ یہی سوچیے گا ہم یہیں کھڑے ہوں گے, کیونکہ ہمیں عوام کے مسائل حل کرنے. ہمیں جو ہے وہ اپنے جو لوگ ہیں کم تعداد میں ہونے کے باوجود, ہم کراچی اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے اور سب سے زیادہ نظر انداز کیا جا رہا ہے, کراچی, حیدرآباد, اربن سندھ. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم وہ مسئلے حل کریں تاکہ جہاں سے بھی ہوں, عوام نے ہم نے بھیجا ہی اسی لیے. سی پیک کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ وہ تو میرے ذہن میں آ گیا سوال اچانک, میں اسمبلی مسلسل جا رہا ہوں تو میں روز دیکھ رہا ہوں. تو جی بالکل, سی پیک جو ہے وہ بیسکلی جتنی اہمیت کا حامل ہے ہمیں پتہ ہے, اور اتنے عرصے سے جب سے یہ جو ہے پچھلے 10-12 سال سے جو ہے وہ نشانے پر بھی ہے, مگر یہ کہ ملک کی ترقی میں, اور اگر حکومت سیریس ہے, نواز شریف صاحب کی پہلے بھی گورنمنٹ رہی تھی نون لیگ کی, انہوں نے بالکل اس کو جو ہے انیشیٹ کیا تھا اور بہت اچھا لے کے چلے تھے, مگر پچھلے 5-7 سالوں میں اس کو بالکل نظر انداز کیا گیا ہے. اور ہمیں ایسا لگتا ہے اور ہم اس بات کو سمجھتے بھی ہیں کہ اگر سی پیک جو ہے وہ یہاں پہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو ہمارے 70% جو مسائل ہیں وہ تو حل ہو جائیں گے نا, ہم خود مختار ہو جائیں گے بہت ساری چیزوں میں. یہ صرف چائنا یا ہمارے جو ہے وہ جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے لیے ضروری نہیں ہے, پاکستان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, اس کی سالمیت کے لیے, اس کی معاشی ترقی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. مگر بدقسمتی سے جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس نے اس چیز کو نظر انداز کیا, یا ان کے اپنی کوئی جو ہے وہ سیاسی جو ہے وہ رہی ہوگی اس طرح کی رائے. مگر اس کے باوجود بھی سی پیک ایک ایسی چیز ہے کہ چاہے کوئی بھی حکومت ہو اس کو چاہیے کہ اس کو جلد از جلد کمپلیٹ کرائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے مسائل کا حل پاکستان کا جو ہے وہ اس سے نکلتا ہے, اور اسی طریقے سے یہ ہمارے جو فورن پالیسی ہے اس کے لیے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے. تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ سی پیک کے جس بھی, آپ کو پتہ ہے بہت کم ہی اس پہ کام ہو سکا ہے, اب پھر سے دوبارہ سے ابھی 2-4 دن پہلے اس پہ ایک بہت سیریس کانفرنس ہوئی ہے, اور پھر دوبارہ سے اس کو انیشیٹ کیا جا رہا ہے, اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو دوبارہ سے جہاں سے چھوڑا تھا وہاں سے کنٹینیو کیا جائے اور دگنی رفتار سے کنٹینیو کیا جائے. تو یہ اس وقت ملک کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. قربان بلوچ صاحب, جو عزت مآب وزیر صاحب آئے تھے چائنا سے, ان کا یہ یقیناً ہر ملک کا یہ حق ہے کہ وہ یہ کہے کہ حالات بہتر ہوں, سیکیورٹی بہتر ہو, اور لیکن انہوں نے ساتھ ایک اور بھی بات کی کہ کسی کو اس کو سبوتاج کرنے کی اجازت نہیں دیں گے, ہمیں پتہ ہے اور ہم مل کے کریں گے مقابلہ. دشمن کا تو جو کام ہوتا ہے اس کو تو ہضم نہیں ہوگی ہماری ترقی, وہ دشمن قریب کا ہو دور کا ہو جہاں کا بھی ہو, لیکن اندر سے فٹافٹ. اب دیکھیں انہوں نے یہ کہا کہ سیکیورٹی کے مسائل ہیں, انہیں بھی پتہ ہے, ان کی چائنیز کی لاشیں وہاں پہنچی ہیں بھائی, انہیں پتہ ہے. اگر انہوں نے یہ بات کی تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اس ایک چھوٹے سے بیان کو لے کے بعض لوگ نامور جو پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں وہ اس پہ لگے ہوئے تھے, وہ دیکھا جی انہوں نے کہہ دیا پاکستان کے حالات, یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ کہہ رہے ہیں مل کے مقابلہ کریں گے اور ہم بھی مل جائیں سارے اور مقابلہ کر لیں. بہت شکریہ. اور جو معزز اراکین پارلیمنٹ نے جو بات کی, اب اگر میں ایز اے سیاسی کارکن سے ہٹ کر ایز اے جرنلسٹ بات کروں تو اس پارلیمنٹ کو, اس سیاست کو, اس پاکستان کی صورتحال کو اسلام آباد میں آپ نے میں نے کوئی 20-24 سالوں سے دیکھا ہے. اور یہ پارلیمنٹ کی اگر بات کریں ہم تو اتنی دلچسپی ہوتی تھی کہ جا کے بیٹھتے تھے کہ کوئی کسی کا جملہ کوئی مس نہ ہو, ایگزیکٹلی ایسے کوئی کسی کی بات مس نہ ہو. اور نہ صرف یہ کہ خبر بنانی ہے اس لیے بیٹھتے کہ سیکھنا ہے, ساری ہسٹری ریپیٹ ہوتی تھی. سر وہ ایسی گفتگو ہوتی تھی اور ایسی گفتگو جس سے تاریخ بھی ریپیٹ ہوتی تھی, سیکھنے کو کچھ ملتا تھا, اور کچھ کہیں کہیں ایسے لگ رہا تھا کہ میری دل کی بات ہو رہی ہے, اور ہم اس کو کنوے کر رہے تھے اپنے جو ہمارا ریڈر تھا, ہمارا سننے والا تھا, ہمارا دیکھنے والا تھا. اور اب جو ہے اس کا فیصلہ تو یہ کریں گے اب کیا ہو رہا ہے, وہ تو بتا دیا ہے انجم صاحب نے کہ کیا. اور یہی ساری امپیکٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا آگے جا رہی ہے ہمیں سیاست کے حوالے سے. اگر ہم نے جو ماضی میں دیکھا اور موجودہ صورتحال میں ہیں تو میرے ذاتی طور میں کہوں گا کہ میری پرائرٹی تو یہ ہوگی کہ سیاسی طور پہ ہمیں ماضی میں جانا پڑے گا. شہید ذوالفقار بھٹو کی سیاست, بے نظیر بھٹو کی سیاست, سابق وزیر اعظم نواز شریف کی سیاست, اور یہ جو کچھ جس میں ہم نے ترقی بھی کی,
اور ہماری ہم آہنگی، ہماری یکجہتی پیر پگاڑا صاحب، اور بہت سارے مسائل دہشت گردی سے، نوازہ نصر اللہ خان، پیر پگاڑا، جی بالکل، یہ بالکل. اور اس میں ہم نے نہ صرف یہ چیزیں، ہم نے بہت سارے بحران حل کیے، ہم نے جو جنگیں ہوئی ہیں پاکستان کو اس کرائسس سے ادھر بھی نکالا. چلا جاؤں تو ولی خان بھی ہیں، ادھر بھی چلا جاؤں تو اجمل خٹک بھی ہیں، ادھر بھی چلا جاؤں مفتی محمود کا نام بھی آتا ہے، یہ بہت سارے نام، بلوچستان میں بہت شخصیات بیٹھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سب دوستوں کو ایز اے پولیٹیکل، جو بھی ہمارے جو ساتھی بیٹھے ہیں ایز اے جرنلسٹ، میں تو کہوں گا کہ ان سب کو اپنی چیزوں کو ریویو کرنا پڑے گا. جو بھی طریقہ سیاست ہے اس کو ریویو کرنا پڑے گا. اب سیاست ریاست کے لیے نہیں ہو رہی، لوگوں کے لیے نہیں ہو رہی. میں ایز اے جرنلسٹ اگر دیکھوں، میں اگر جا کے پارلیمنٹ میں بیٹھوں سارا دن اور مجھے ریلی شام کو میں اگر جاؤں خبر لکھنے تو بہت چھوٹی کوئی چیز سامنے میری آتی ہے. نہیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ ہم وہ خبروں کے ڈھیر اٹھا کے اسمبلی سے نکلتے اس وقت مسئلہ ہوتا تھا کہ نیوز ایڈیٹر کہتا تھا صرف تمہاری خبریں تھوڑی چلنی ہیں، اتنی خبریں کیوں دے رہے ہو. انفیکٹ ایسا ہی ہوتا تھا. اب آپ جائیں، کوئی نوجوان 7-8 بیٹھے ہیں، وہ ٹکر بناتے ہیں، اس میں سے کوئی اخبار والا اٹھاتا ہے نہیں ویسے معذرت کے ساتھ سبین جی خان صاحب کہ مجھے تو اب کئی تقریریں پارلیمنٹ میں، قومی اسمبلی ہے جہاں کی بھی بات نہیں کر رہا، وہ صرف ٹک ٹاک کے لیے ہو رہی ہوتی ہیں، وہی وائرل ہو رہے ہوتے ہیں. میں نے تو یہ دیکھا ہے. دیکھیں اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیشہ جب بھی کوئی بھی گورنمنٹ آئی ہے تو جو گورنمنٹ ٹریجری بینچز پہ بیٹھی ہوتی ہیں یا جو بھی جماعتیں، وہ تو اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں. اصل میں پولیٹکس جو ہوتی ہے نا، یا جو کام کر رہی ہوتی ہے یا جس کو جو ہے وہ کام کروانا ہوتا ہے، وہ کام لے رہی ہوتی ہے اپوزیشن بینچز. اب جب آپ کی اپوزیشن ہی چیزوں میں سیریس نہیں ہوگی، اس کی سیریسنس کا حال آپ نے دیکھا ہے. وہ کبھی باجے لے کر، میں یہ نہیں کہتی کہ احتجاج نہ کریں، مگر اس کے بھی کوئی ڈیسنٹ طریقے ہوتے ہیں نا. ایک ایوان ہے وہاں پہ، آپ کوئی روڈ پہ تو چلتے ہوئے لوگ نہیں ہیں نا، تو وہ کبھی باجے لے کر آ جاتے ہیں، کبھی پوسٹرز لے کر آ جاتے ہیں، کبھی کوئی اور کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اس پہ ہوٹنگز کرتے ہیں، کبھی ڈیکسوں پہ چڑھ جاتے ہیں. مطلب ان کی سیریسنس کا یہ عالم ہے. اور پھر ان کے پاس بات کرنے کے لیے بھی کوئی ویلڈ یا سیریس بات نہیں ہے. یا تو وہ ایشوز پہ بات کریں، چاہے وہ کوئی بھی ایشوز ہیں. وہ ایشوز سے زیادہ جو ہے وہ میرے خیال میں یہ ہوتا ہے کہ احتجاج کیا جاتا ہے، اس کے بعد سوری ٹو سے اس کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں. سب لوگ جو مین لوگ ہیں ان کے، وہی آگے کھڑے ہو کے ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ جیل بھیجی جا رہی ہوتی ہیں کہ اگلے دن کس کو جو ہے وہ کون سی ذمہ داری اگلے ہفتے میں ملنی ہے. تو یہ جب آپ کام کروانے والا سیریس نہیں ہوگا تو جو دوسری طرف ہے نا وہ اپنا کام تو کر رہے ہیں، مگر آپ کو وہ سیریسنس پورے پارلیمنٹ میں نظر نہیں آئے گی. اچھا کبھی یہاں سے آج جو ہے وہ بلاول صاحب کی تقریر تھی، شہباز صاحب نے بات کی، یا اس سے پہلے بھی وزیر اعظم نے بات کی، جو بھی تقریر ہوئی آپ دیکھیں وہ ہنگامے کی نظر ہوتی ہے. آج شاید پہلا دن ایسا تھا کہ کیونکہ ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ ایک واقعہ ہوا ہے اور اس سے تھوڑا سا جو ہے وہ شاید تھوڑا سا ان کا جو ہے نا وہ تھوڑے سے 5-10% ان کے مزاج، ان اپوزیشن بینچز کے مزاجوں میں فرق آئے ہے، کیونکہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ جسے کہنا چاہیے کہ انہوں نے لمٹس کراس کر لی تھی، تو وہ تھوڑا سا اس طرح کا ایک ڈیسیجن ہوا. تو شاید اس لیے آج پہلا ایسا دن تھا کہ کوئی احتجاج نہیں ہوا اور بدتمیزی نہیں ہوئی. ورنہ کوئی بھی سینئر لیڈر بات کرتا ہے جو سیریس بات کرتا ہے، جسے عوام، قوم، ایون کہ ہمارے دوسرے ملکوں میں بیٹھے لوگ سننا چاہتے ہیں، وہ ہمارے ہنگاموں کی نظر ہو جاتا ہے. ان کا ایسا جو ہے وہ مثال ہے کہ نہ کھیلنا ہے نہ کھیلنے دینا ہے. مگر اس طریقے سے ملک جو ہے نا وہ آلریڈی بہت زیادہ بڑے عرصے بعد، ایک لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ پہلا بجٹ ہم نے دیا ہے ابھی، اور بہت مشکل کے بعد جو ہے وہ شاید لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ کوئی ایسی چیز ہوگی، کوئی ایسی تعمیری بات ہوگی کہ جس سے عوام کو ریلیف ملے گا. مگر جو اپوزیشن ہے اس میں بالکل سیریس نظر نہیں آتی، اور جب کام کروانے والا بھی سیریس نہیں ہے تو جو باقی بینچز ہیں وہ کر رہی ہیں، مگر اس کی آپ کو وہ ایک جو امپیکٹ اوور آل ہوتا ہے نا، جو سیریسنس کی ایک آپ کو جو ایک ایکیومولیٹڈ چیز نظر آنی چاہیے، اس کا تھوڑا سا فقدان ہے. انجم وکیل صاحب، آج وزیر خزانہ نے پھر وزیر اعظم کے قوم سے خطاب کا ایک جملہ دہرایا کہ یہ آخری پروگرام ہوگا آئی ایم ایف سے. ایک طرف تو ہم یہ جا رہے ہیں، وہ جنہوں نے خودکشیاں کرنی تھیں آئی ایم ایف کے پاس جانے سے، یہ بہترین موقع نہیں تھا کہ اس موقع پہ جس طرح بلاول صاحب نے بھی کہا کہ چارٹر آف جو وہ کیا جائے. تو کیا چیز آپ کو لگ رہی ہے؟ کیونکہ میں پھر واپس ادھر ہی آنا چاہتا ہوں، ایک واضح میسج مل کے جائے گا تو پھر جو کونوں قدروں میں ہمارے جوانوں کو شہید کر رہے ہیں، جو حملہ آور ہیں یا جو ہماری املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں یا سازشی ذہن وہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کو تو تبھی روکا جا سکتا ہے. دیکھیں جی، ابھی کہا جا رہا ہے جی کہ ہمیں بجٹ میں اعتماد پہ نہیں دیا گیا. دیکھیں یہ جو تقریریں ہم کر رہے ہیں اس میں یہی موقع دیا جاتا ہے کہ ہر پارٹی اپنے نقطہ نظر پہ بیان کرے.
جو بھی بجٹ میں خامیاں ہیں ان کی نشاندہی کریں. اپوزیشن کا مطلب اور کیا ہوتا ہے کہ حکومت فیصلے کرتی ہے اور اس میں جو خامیاں ہوتی ہیں ان کی وہ نشاندہی کرتی ہے اور پھر حکومت سے تقاضا کرتی ہے کہ ان کو ٹھیک کیا جائے. اصل اپوزیشن کا مطلب یہ ہے اور عوام کی نمائندگی بھی یہی ہوتی ہے کہ عوام کی ڈیمانڈ بنائے, کیونکہ جو سیاسی کارکن ہیں, ایم این اے ہے یا ایم پی ہے یا کونسلر ہیں ان کے, وہ اپنے محلے گلی کے علاقے کے مسائل بہتر جانتا ہے. اس کو لوگ اس امید سے ہمیں بھیجتے ہیں کہ ہم جا کر وہاں ان کے مسائل کا ایڈریس کریں گے, اس کا حل نکالیں گے. ابھی بدقسمتی سے ایسی ہمیں اپوزیشن ملی ہے جو نہ تو سیریس ہے اور سب سے بڑی بات ان کو ووٹ کی قدر نہیں ہے. قدر اس لیے نہیں ہے کہ وہ حادثاتی طور پہ بن گئے ہیں, وہ ایک ہجوم ہے, سیاسی پارٹی نہیں بنے, وہ ہجوم ہے. وہ ایک حادثاتی طور پہ آئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جی بہت بڑا کارنامہ کر لیا ہے. اب جب جائیں گے اس کے پوچھیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا بات کی. یہ جو ایسے بےہودہ باتیں اسمبلی میں کرتے ہیں لوگ, اس کو یہ جو کہتے ہیں ہماری بڑی جو پاپولیرٹی ہے وہ دن بدن انشاءاللہ کم ہوگی اور کم ہو رہی ہے. لوگ ریئلائز کر رہے ہیں کہ ہم نے امیچور لوگ اسمبلی میں بھیج دیے ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیں, ابھی میری بہن سبین بات کری چائنا کی جو بات ہے, یقین کریں میں چائنا کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اپنے بندے ذبح کروانے کے بعد آج بھی ہمارے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے. اور بالکل جس طرح انہوں نے کہا کہ 70% نہیں 80-90% ہمارے مسائل حل ہو جائیں اگر ہم یہ اکنامک کوریڈور بنا لیں. اور یاد دیکھیں کہ پوری دنیا میں 195 کنٹریز ہیں اور چائنا 150 ممالک کے ساتھ اکنامک کوریڈور بنا رہی ہے. 150, تو پھر آپ 150 ممالک کے ساتھ آپ بھی لنک ہو جائیں گے. تو یہ اگر آپ اس کو کمال کنیکٹیویٹی ہے ویسے. یس, میں سمجھتا ہوں کہ کیا ویژن ہے ان کا کہ ہمیں اس کو داد دینی چاہیے, لیکن ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے. چلو ان کے مقابلے میں نہیں, ان کے پیچھے تو بھاگ سکتے ہیں, ہمیں بھاگنا چاہیے. اور بات یہ ہے آئی ایم ایف سے چاہے پروگرام عمران خان صاحب نے طے کیا چاہے ہم نے کیا, پاکستان نے کیا, ہم نے اس کی پابندی کرنی ہے. ہم نے چائنا سے جو معاہدے کیے ہمیں اس کی پابندی کرنی چاہیے ایز اے نیشن. اور اب یقین کریں جو آج ملک کے اکانومی کے حالات ہیں, کہ ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں, جب بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں. ہماری اکانومی یقین کریں اتنا ٹیلنٹ ہے. اور اب جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے انیشیٹو لیے ہیں, اگر یہ انیشیٹو استحکام ملک کو مل جاتا ہے, 2 سال استحکام رہے, آپ دیکھیں گے کہ ملک کیسے آگے جاتا ہے. ابھی ہم نے 5 بلین روپے رکھی ہیں یوتھ کے پروگرام کے لیے, لوگوں کو اسکل دیں گے, آئی ٹی میں لے جائیں گے. $1 بلین ہم نیویٹک کے لیے رکھے ہیں, جو لوگوں کو, عام لوگوں کو, جو ہمارے میسن ہیں, جو ہمارے ریفریجریٹر ٹھیک کرنے والے ہیں, ہمارے کارپینٹر ہیں, ہمارے جو دوسرے لوگ ہیں, ان کو ہم اسکل دیں گے. جو گھروں میں ہماری بچیاں اور بچے بیٹھے ہیں ان کو ہم اسکل دیں گے. اور ہم اپنی جو 25 کروڑ آبادی جو لوگ کہتے ہیں کہ اس ملک پہ بوجھ ہے, ہم اسے باعث رحمت بنائیں گے انشاءاللہ. اور یہ اگر یہ ہو گیا, یہ ویژن ہو گیا, آپ دیکھیں گے انشاءاللہ 1 سال میں ملک ترقی کرتا ہوا نظر آئے گا. اللہ کرے جی, اللہ آپ کی زبان مبارک کرے. ناظرین یہاں ایک بریک ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور مزید باتیں کرتے ہیں. اسٹے ود اس. بڑھتا درجہ حرارت ہیٹ سٹروک کا باعث بن سکتا ہے. اگر آپ یہ علامات محسوس کریں جیسا کہ پسینے کا نہ آنا, چکر آنا, گرم, سرخ اور خشک جلد, شدید پیاس لگنا, الٹی و متلی آنا یا بے ہوشی, تو فوراً سایہ دار اور ٹھنڈی جگہ پر رک جائیں اور ایمرجنسی کی صورت میں ڈاکٹر سے رجوع کریں. اگر آپ خود کو ہیٹ ویو سے بچانا چاہتے ہیں تو گرم مشروبات سے پرہیز کریں, ٹھنڈے پانی سے غسل کریں, پانی اور مشروبات کا زیادہ استعمال کریں, سر کو ڈھانپ کر رکھیں, بلا ضرورت گرمی میں باہر نکلنے سے اجتناب کریں. یاد رکھیے, آپ کی تھوڑی سی غفلت جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے. محتاط رہیں, محفوظ رہیں.
ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون، میں ہوں جواد فیضی۔ بریک سے پہلے یہ بات ہوئی کہ سی پیک اقتصادی راہداری وہ شاہراہ ترقی ہے، اور اس شاہراہ قراقرم کے حوالے سے کتنے ہی لوگوں نے اپنی جان قربان کی، اور شہداء کا قبرستان آپ دیکھیں گے گلگت بلتستان میں کہ جگہ جگہ موجود ہے، اور چائنیز قبرستان بھی موجود ہیں۔ مجھے وہ یاد آ گیا کہ میں قبرستان میں تھا تو وہاں میں نے دیکھا کہ انہوں نے کہا 10 قبریں خالی پڑی ہیں، 10 لوگ ملے نہیں ہیں، تو اس لیے خالی ہے کہ جب کبھی ان کی ڈیڈ باڈیز مل گئی تو اس میں دفنا دیں گے۔ یہ سوچ ہے، یہی لے کے چلنی ہے ہم نے۔ اور میں تو بیرون ملک کے بڑے حوالے سنتا ہوں مختلف لوگوں سے، میں نے خود 12 سال وہاں رہ کے دیکھا، وہاں جب ٹریلر چلتے ہیں نا 36 ویلر، تو قسم سے دل، جب سی پیک کی بات ہوئی تو میری خواہش تھی کہ کاش یہ چل پڑے، اللہ کرے چل پڑے۔ ووکیشنل ٹریننگ کی بات ہو رہی تھی، بلوچ صاحب، میں کل یہاں اسلامی نظریاتی کونسل کے علامہ راغب نعیمی صاحب جو چیئرمین ہیں وہ بیٹھے تھے، میں ان سے بھی یہ بات کر رہا تھا کہ مدارس کے بچوں کو بھی تو ہمیں ہنرمندی سکھانی چاہیے نا۔ اب مولویوں کی تو اسامی اتنی نہیں ہوتی، اسی طرح ہم میس کام میں بچے آ رہے ہیں، کتنے اینکر بن جائیں گے، کیا کریں گے، دیگر جو ہنر ہیں وہ بھی تو سکھانے چاہیے نا۔ جس طرح انجم وکیل صاحب نے کہا کارپینٹر ہے، ریفریجریٹر ہے، الیکٹریشین ہے، دیگر وہ کام جانتے ہیں، انہیں 4-6 منٹ ٹریننگ دیں، ایک ڈپلوما دیں آپ، یا ایگزیکٹلی تاکہ وہ جا کے سرٹیفائڈ ہو جائے، certified ہو جائیں۔ بالکل۔ ڈرائیورز کی بڑی گنجائش نکلنی ہے، یا ٹھیک ہے نا جی۔ موٹر ویز پہ جس نے ٹرائی کرنی ہے سیکھ لے۔ کیا ہمیں اور کیا کرنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے جو یہ دو سنجیدہ ایشو ہے، یہ جو ہمارے ٹیررزم کا، یا اس کو اس حوالے سے دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ دہشت گردی جو ہم جانی مالی جو قربانیاں دے رہے ہیں، ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، اور دوسری بات ہم نے سب نے اب ریسنٹلی جو دیکھی ہے وہ فرقے وارت کے حوالے سے جو چیزیں ہمارے گلے پڑ رہی ہیں، تو وہ بھی اتنی خطرناک، اسے بالکل یہی تو سازشیں ہیں جو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ نہ صرف دہشت گردی کے خلاف جو عزم یکجہتی کی ہماری ضرورت ہے، جس کا اب ریسنٹلی ڈیسیشن ہوا، اور اس کی جو مخالفت ہو رہی ہے، مجھے تو حیرانگی ہے اس پہ۔ میرے خیال میں یا تو جو دوست مخالفت کر رہے ہیں وہ پاکستان کی تاریخ اور اس کی تاریخ سے واقف نہیں ہے، یا سیاست برائے سیاست اگر ایسی ہے تو یہ بڑی بدقسمتی ہے پاکستان اصل میں کئیوں کے نا بارڈر کے حوالے سے کئیوں کے معاملات خراب ہو گئے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ اپوزیشن در اپوزیشن ہو رہی ہے، حقیقت ملک ایز اے نیشن نہیں سوچ رہے ہم اپنے ووٹ کی بات کر رہے ہیں کہ ووٹ ہمارا کیسے انکریز ہو۔ دیکھیں پاکستان ہے تو آپ کا ووٹ چلے گا نا، تو پاکستان ہے تو سب کچھ، آپ آج بیٹھے ہیں زیادہ نہ بات کر رہے ہیں، اس کے لیے کتنی قربانیاں دی، کیا کچھ ہم نے کھویا، اور جس کے لیے قربانی دی آج ہم کو ڈیمانڈ کرتی ہے، جن کی نسلیں جن کی اولادیں قربان ہوئی وہ آج ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم نے اس لیے قربانی نہیں دی۔ مخالفت ضرور کرنی چاہیے اپوزیشن کو، مگر ملک کے استحکام کے جو ہے وہ حساب سے نہیں کرنی چاہیے، ملک کی جو ہے وہ سالمیت کے لیے نہیں کرنی چاہیے، ان چیزوں پہ کمپرومائز کرنا چاہیے، مگر یہ کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، ملک کی اس وقت ضرورت کیا ہے۔ آپ ایز اے نیشن جو ہے وہ پہلے سوچیں، اس کے بعد آپ انڈیویجول یا اپنی پارٹی کے بارے میں سوچیں۔ تو آپ کو جو آپ کا سیاسی ریڈیس ہے اس کھول سے آپ کو نکلنا پڑے گا، آپ کو ایز اے ہول ایز اے ریاست کو دیکھنا پڑے گا، اور جو مفادات ہیں اس کو مشترکہ طور پہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر ہم ان کرائسس سے نہیں نکلتے تو ایز اے نیشن ہمارا مستقبل کیا ہے۔ صحیح، نہیں جو میں بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن یہ تو کام کرنا ہی کرنا ہے ہم نے، یہ کسی کو اجازت نہیں ہے، وہ اندر سے ہے باہر سے ہے، غلطی گنجائش نہیں تھا، وہ تو ہمیں بڑا زیرو ٹالرنس ہوگی۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اتنی دیر میں کیا کرنا چاہیے کہ ہم کچھ جو سکھانے کی کچھ چیزیں شروع کر دیں، تاکہ ایک دم اکنامک زونز جب بنے تو اس میں جو چیزیں چاہیے، اس میں لینگویج بیریئرز ہیں ان کو کیسے دور کرنا ہے، ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، ہمیں ٹیکنالوجی کو کیسے سمجھنا ہے، اس کے لیے تو کرنا چاہیے۔ میں تو سمجھتا ہوں پرائیویٹ جو سرمایہ کار ہیں ان کو بھی اس طرف سوچنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اگر ہم ماضی میں جائیں تو جو ایسے قسم کی چیزیں صورتحال بنے، اے پی سی، اس کے بعد جو نیشن نے ایز اے پولیٹیکل ہماری لیڈرشپ نے کچھ کیا وہ ہمارے سامنے ہے۔ اب موجودہ حالات میں بھی جو ہماری سینئر لیڈرشپ ہے، میرے خیال میں ان کو ایک مرتبہ پھر پارلیمنٹ کا رخ کرنا پڑے گا۔ میاں نواز شریف ہو، مولانا فضل الرحمان ہو، محمود خان اچکزئی ہو،
زرداری صاحب تو ویسے ہی ایز ایوان صدر میں بیٹھے ہیں، باقی جو پاکستان پیپلز پارٹی کے قائدین ہیں اور ان کو آ کے یہ چیزیں اب ایک مرتبہ پھر پارلیمان میں ان کو محور بنانا پڑے گا، بنیاد بنا کے قوم کو بتانا پڑے گا کہ ہوا کیا، ہم پھر سے ایسے کرائسس میں کیوں پڑے، ہمیں ضرورت کیوں ہے اب اس نئے کوئی قدم اٹھانے کی۔ تو یہ جب تک ہم یہ چیزیں نہیں سمجھائیں گے، اور خاص کر کے اس نوجوان کو جو صرف اس سوشل میڈیا کا سہارا لے کے بیٹھا ہے اور وہ صرف یہی دیکھ رہا ہے، اسی کے تناظر میں ڈیسیژن بھی کر رہا ہے اور وہ آگے بھی بڑھ رہا ہے۔ پروپیگنڈے کا شکار جی میرے خیال میں بہت کم ہے کہ ہسٹوریکلی پاکستان کے اس پرسپیکٹو کو جانتا ہو کہ دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان نے افغان وار سے لے کے اس کے بعد 2008 2013 2013 کے بعد 2018 میں ہم یہ استحکام کے بعد ہم کرائسس میں کیوں گئے، ہمیں اس کے تو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ 2008 خان صاحب نے جو کہا تعین کرنا پڑے گا، 2008 میں ہمارے پاس شدید دہشت گردی تھی، اس کے بعد 13 تک بہتری آئی، 13 کے بعد اور مزید بہتری آئی، لیکن اس کے بعد پھر سے ہم نے اس چیز کو کہیں نہ کہیں لوز چھوڑا، تو اب ہمیں پھر ضرورت پڑ رہی ہے کہ ہم نیا کچھ کریں۔ جس میں آپ کچھ جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں، اس میں ایڈ کروں گی کہ جو آپ کا کویشچن تھا کہ جب سی پیک جو ہے وہ یہاں پہ اس پہ کام شروع ہوتا ہے تو یہ ایک ہی نہیں کئی انڈسٹریز جو ہے اس پہ کافی ہماری ریسرچ ہوئی ہے، اور میں اس ایک کمیٹی کا حصہ بھی تھی۔ ہمیں اس میں بہت زیادہ مین پاور کی ضرورت ہے، تو ہمارے پاس چاہے وہ لیبر ہو چاہے وہ وائٹ کالر جابز ہوں۔ اچھا جب ہم مین پاور انکلوڈ کریں گے تو جو آپ نے کہا کہ ہمیں ایسے چائنیز کے باقاعدہ سینٹرز اور ہمیں یونیورسٹیز میں ایسے سینٹرز قائم کرنے پڑیں گے اور اس کے لیولز ڈیفائن کرنے پڑیں گے کہ جو بیسک لیول کی لیبر ہے وہ اپنی کمیونیکیشن کے لیے تھوڑی بہت چائنیز اور انگلش لینگویج جو ہے وہ، کیونکہ لینگویج بیریئر ہمیں جو ہے نا چائنا کی وجہ سے سب سے زیادہ آئے گا۔ اسی طریقے سے جو دوسری جابز ہیں جس میں کمیونیکیشن زیادہ ہے تو چائنیز کمیونیکیشن، انگلش کمیونیکیشن، ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ ہمیں کالونیز کی ضرورت پڑے گی ان کے لیے۔ پھر اسی طریقے سے ہمیں اپنا انفراسٹرکچر، جی سیف سٹی، کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے بہت بڑا مسئلہ ہے اور چائنیز جو ہے وہ سب سے زیادہ اس چیز سے گھبراتے ہیں، ان کے ساتھ ایسے واقعات بھی بہت ہوئے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ ہمیں اس کے لیے سیف سٹی کا بھی ایک پلان اس میں زیر غور تھا، انفراسٹرکچر تھا، واٹر ڈی سیلینیشن تھا۔ تو جو ہماری ایک مطلب مختلف انڈسٹریز ہیں، بلکہ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ کئی 100 کے قریب انڈسٹریز ہیں جو اس سے انگیج ہو جائیں گی اور بہت زیادہ جو ہے نا وہ اپلفٹ ہو جائے گا۔ فوڈ پروسیس کے بہت سارے سینٹر بنانے ہیں ہم نے، وہ گوادر ہو یا درمیان میں ہو، پھر بہت ساری ایسی ہماری جو اشیاء خوردنوش ہیں یا ہمارا میٹ ہے وہ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے بوائل میٹ اس میں جو ہے وہ پریفرنس کی جا رہی ہے کہ فرسٹ اس پہ رکھا جا رہا ہے اسے۔ تو اس طریقے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ پوری انڈسٹری اس میں لوگ انگیج ہوں گے، بہت زیادہ لوگوں کو کاروبار ملے گا، آپ کی معاشی صورتحال بہتر ہوگی۔ تو یہ نہیں کہ سی پیک جب جا کے کمپلیٹ ہوگا 15-20 سال میں 25 سال میں تو اس وقت ہی جب سے وہ اس پہ کام شروع ہوگا اس وقت سے ہی آپ کے جو اس کے جو فیض ہے، جو اس کا ثمرات ہے نا وہ نیچے تک آنے شروع ہوں گے اور انشاءاللہ پاکستان بہت زیادہ اس میں جو ہے وہ مستفید ہو سکے گا۔ میں ایک بات میں سمجھتا ہوں کہ سی پیک کے حوالے سے یا اس حوالے سے اب وہ سمپل آپ کو مزدور لیبر افرادی قوت نہیں چاہیے، اب آپ کو ٹرینڈ مزدور چاہیے، ٹیکنیکلی وہ ساؤنڈ چاہیے اس کو، ورنہ تو آپ کو دنیا میں آپ نہیں کمپیٹ کر سکتے۔ آپ ساری انڈسٹری، ساری صنعت، ساری کنسٹرکشن آپ کی جدت میں چلی گئی ہے، ماڈرنائزیشن میں چلی گئی ہے۔ آپ مزدور کو خام خواہ وہ ایک بیلچہ اور ایک وہ لے کے اب اس کو کمپیٹ نہیں کروا سکتے۔ ایون اگر پاکستان میں بھی سی پی ایک پروجیکٹ ہے اس کے لیے بھی آپ کو اپنے مزدور کو، لیبر کو ٹرین کرنا پڑے گا ٹیکنیکلی، میں ان کی بات اور تو اس لیے یہ بہت سارے ویکیوم ہیں جو ہمیں فل بھی کرنی ہے، ہمیں از خود تیاری کرنی ہوگی۔ بالکل، یہ نہیں ہے کہ چین آئے گا اور یہ کر کے بات آگے لے کے جاتا ہوں۔ ابھی شہباز شریف صاحب 3 لاکھ پاکستانیوں کو چائنا سے معاہدہ کر کے ہیں، آئی ٹی میں ایکسپورٹ کریں گے، 1 لاکھ سعودی عرب سے معاہدہ کر کے ہیں میل اور فیمیل نرسیں، بالکل ٹھیک جو ہم نے ان کو دینی ہے۔ دیکھیں اسی طرح جیکا ہم بہت ساری ڈیمانڈ ہم سے کر رہے ہیں، جاپان ڈیمانڈ کر رہا ہے، تو یو اے میں ہماری بہت ڈیمانڈ ہے، اور بالخصوص آج کل اگر دیکھیں تو آپ کی کینیڈا میں بڑی ڈیمانڈ ہے کیونکہ ان کے تھوڑے سے انڈیا سے حالات خراب ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اسکل پرسن چاہیے، ہمیں اب وہ صرف میٹرک پاس ایم اے پاس ہو وہ نہیں چاہیے، اب ہمیں صرف ٹیکنیکل لوگ چاہیے جو اسکل جانتے ہو۔ ہیوی مشینری ڈرائیور کی اتنی ڈیمانڈ ہے، آپ یو کے میں دیکھیں یا سعودی عرب میں دیکھیں، تو یہ ان چیزوں پہ خرچے آپ کے نہیں ہیں،
ایکسپینڈیچر زیادہ ہے اور منیمم ٹائم میں آپ نرسز تیار کر سکتے ہیں, آپ میل فیمیل نرسز, اور آپ دوسرے ہیوی مشینری ڈرائیور تیار کر سکتے ہیں, آپ لوگوں کو بیسک آئی ٹی سکھا سکتے ہیں, جس سے آپ کے یوتھ جو ہے وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی والے کہتے ہیں 50 لاکھ نوکریاں دیں گے. میں کہتا ہوں ایک سال میں اگر ہمارے لوگ سیریس ہو جائیں, دیکھیں ایک پی ایم وزیر اعظم کچھ نہیں کر سکتا, کیبنٹ کچھ نہیں کر سکتی, جب پوری قوم یہ نہیں سوچے گی, ہر بیوروکریٹ اپنی ذمہ داری سمجھے کہ یہ جو فیصلے ہیں ان پہ عمل درآمد ہم نے کرنا ہے, تو ایک سال میں ملک میں تبدیلی نظر آئے گی. دیکھیں جی وہ تو سب کو کرنا پڑے گا, وہ فوجی ہوں, وہ جج ہوں, وہ جرنلسٹ ہوں, وہ پارلیمنٹیرینس ہوں, پولیٹیشین ہوں, علماء ہوں, نرس ہو, ڈاکٹر ہو, حکیم ہو اور نیم حکیم بھی بے شک ہو, لیکن اس کو کرنا پڑے گا, سب کو اپنا اپنا پارٹ پلے کرنا ورنہ اس کے بغیر یہ ہم دستے نگر نہیں رہ سکتے. سبین جی ہم خود تیار کب ہوں گے, اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ کیا کمپین چلنی چاہیے, تیار کیا جائے, کام کرنا ہے. اچھا لوگ ٹرک دیکھ کے نا, اب تو موٹر ویز بن چکے ہیں, اب تو وہ والے ہے ہی نہیں, بڑے آرام دہ چیزیں ہیں. بیرونی دنیا میں تو کمرہ بھی ہوتا ہے, ساتھ بیڈ بھی ہوتا ہے, فریج بھی ہوتا ہے, مائکرو ویو بھی ہوتا ہے. تو دیکھیں جی میرے خیال میں سب سے بہترین لوگ اس میں پولیٹیکل لوگ ہیں, وارڈ لیول پہ لوگ ہیں. کون سی ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹے گھر میں پڑھے لکھے ہیں, بیٹھے ہیں, ان کو آئیں جی, آپ ان کو بیٹھنے کی جگہ دیں, سینٹر دیں, یہ بنیاد رکھیں. آپ دیکھیں گے کہ تبدیلی کیسے آتی ہے. ایک جس طرح ابھی میری بہن نے کہا کہ لینگویج بیریئر ہمارے پاس, عربی اور چائنا ہر صورت ہم لوگوں کو ٹرین سکھانی چاہیے. دیکھیں میں ابھی جس طرح میں نے کہا کہ 150 ملک کے ساتھ اکنامک کوریڈور بن رہا ہے چائنا کا, تو ہمیں چائنیز آنی چاہیے, پوری دنیا کھل گئی نا, ہمیں چائنیز آنی چاہیے, اور چائنیز سکھا بھی رہے ہیں, اور سکھا بھی رہے ہیں. اور اس کے بعد دوسرا سب سے بڑا تعلق جو ریچسٹ کنٹری ہمارے عربی ملک ہیں, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ کاروبار کرنے, ان سے پاس تیل کا بزنس ہے, سارا کچھ. یہ ہمیں خاصا بھی, یہ تو ڈبل مزے ہو جائیں گے, عربی سیکھ لی تو پتہ بھی چل جائے گا اللہ کیا رہا ہے. بالکل کوئی شک نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ سیاستدان سیریس ہو جائیں. اچھا ہم لوگ جو ہے نا وہ اب بہت زیادہ پرسیپشن پہ آ گئے ہیں, ہم نے پریکٹیکل جو چیزیں ہیں وہ کرنی کم کر دی ہیں, اور ہماری چاہے وہ سیاست ہو چاہے ہمارے بیانیے ہوں, اس پہ جو ہے وہ, اور اسی طرف ہماری جو وہ بھیڑ چال ہے عوام بھی چل پڑی ہے نا. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم ایسی پریکٹیکل چیزیں کریں, اور سیریسنس کی ضرورت سیاستدانوں کی بھی ہے اور ان کے فالوورز کی بھی ہے, ہماری عوام کی بھی ہے. عوام بھی صرف یہی سوچتے رہیں کہ پریشان ہیں, ہم بہت پریشان ہیں, اور بیانیے بناتے رہیں, یا بیٹھ کے ہوٹلوں پہ, چائے کے ہوٹلوں پہ, گھروں کے ڈرائنگ روم میں, اپنے آپس کی محفلوں میں جو ہے وہ تقریبات میں صرف سیاستدانوں کو برا بھلا کہتے رہیں, تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہونا نا. نکلنا سب کو پڑے گا. آپ نے دیکھا ہوگا اب لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اپنی ذمہ داری پوری کر کے یہ بھی نہیں کرتے کہ گھر سے باہر نکل کے احتجاج کریں کہ علاقے کا جو گریڈ اسٹیشن ہے وہ سوچے کہ بجلی کیوں بند کی ہوئی ہے. تو تھوڑا سا یہ پریکٹیکل ہمیں کرنا پڑے گا. میڈم نہیں کہہ رہا, وہ فالو کر رہے ہیں بالکل. تو اوپر سے نیچے تک بحیثیت قوم ہمیں جو ہے نا وہ سدھرنے کی ضرورت ہے. ہماری قوم جو ہے نا وہ سیریس ہو, اپنے ساتھ سیریس ہو, اپنے ساتھ. قربان بھائی مجھے ایک بات بتائیں, جتنے لیڈرز ہیں, جتنے بھی ہیں, وہ اپوزیشن سے ہیں یا حکومت سے ہیں, ان میں کوئی علماء بھی ہوں, مشائخ بھی ہوں, ان کے زیادہ بلکہ باہر کے سیزن لگتے ہیں, کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو باہر نہ رہا ہو یا باہر نہ گیا ہو. وہاں انہیں پتہ ہے کہ کیسے کام کرنا ہے, وہاں انہیں پتہ ہے ڈیوٹی پوری دینی ہے. یہ آ کے یہ کیوں نہیں بتاتے, آوے تھے جاوے کیوں کرواتے ہیں. اس پہ آج تک میں نے کوئی بڑا لیکچر نہیں سنا کسی کا کہ پڑھو, یہ کر لو, ٹیکنیکلی یہ سیکھ لو, مہذب رہو, لائن میں لگو, اور کسی کا راستہ نہ کاٹو, ٹریفک کے قوانین کی پاسداری کرو. ان لیکچرز کے لیے ایس ایس پی ٹریفک ہی رہ جاتا ہے. دیکھیں جی میں ایک بات بتاؤں آپ کو, پریکٹیکلی میں بتاؤں آپ کو کہ یہاں سے جب یہی لوگ ہم جاتے ہیں, آپ اپنے ایئرپورٹ پہ حالات دیکھیں, اور یہی لوگ جب یو کے یا برمنگھم میں اترتے ہیں نا, لندن میں یا ایتھرو میں, تو دیکھیں کہ وہ کیسے ڈسپلن میں جاتے ہیں. لوگ تو وہی ہوتے ہیں, وہاں کوئی اونچی آواز نہیں آتی. ہمارا مزاج بن چکا ہے. آپ یہ ایز اے سوسائٹی ایز اے ہول آپ کو بنانا چاہیے. ایک چیز نہیں ہوگی, ساری چیزیں ٹریفک سدھرے گی جب ٹریفک پولیس والا ٹھیک ہوگا, آپ کا سگنل ٹھیک ہوگا, میں ایز اے شہری میں ٹھیک ہوگا, ڈرائیور ٹھیک ہوگا, ساتھ چلنے والا ٹھیک ہوگا, اور مجھے یہ ڈر ہوگا کہ میں وائلیشن کروں گا تو میں فائن کروں گا, ادا کروں گا, یا جیل جاؤں گا یا کورٹ جاؤں گا. اور مجھے یہ بھی اندازہ ہو کہ جو یہ طاقتور اشرافیہ ہے یہ وائلیٹ کرے گا تو یہ بھی میرے ساتھ جائے گا. ٹھیک, تو ایز اے ہول ایز اے سوسائٹی کو یہ چیزیں آپ کو ایز اے کمپریہنسو
دینی پڑیں گی, دکھانی پڑیں گی. انڈیویجولی نہیں ہوگا کہ میں ہوں, اگر مجھے کوئی سادے کپڑے پہنے ہیں تو مجھے گھسیٹ کے لے جاؤ, باقی کوئی بڑی گاڑی والا ہے تو چلا جائے. اگر آپ نے ٹریفک کی بات کی تو دنیا میں تو آپ جائیں, نہیں ہوتا نا. تو ایز اے ہول, ایز اے پولیٹکس سے لے کے سیاست, یہ ساری چیزیں ہمیں ایز اے ہول دیکھنی پڑیں گی, اور ہمیں محسوس کر کے ہمیں میسیج بھی دینا پڑے گا اپنے نوجوانوں کو بھی, بچوں کو بھی. اور کوئی بھی نہیں ہوتا. طاقت کیا ہوتا ہے, کیا طاقتور کیا ہوتا ہے؟ بڑی والا گاڑی والا طاقتور کہاں ہوتا ہے؟ دنیا میں تو نہیں ہے. ہمارے تو پاس ایسا انجن کے ہارس پاور زیادہ ہوتے ہیں, بندہ تو ویسے وہی نا, ہی تو ہوتے ہیں. ہم نے ایک بہت سارے ایسے جو ٹرینڈ بنائے ہیں جس کی وجہ سے ہم نے نقصان ہی اٹھائے ہیں. ہم نے اپنی سوسائٹی کو جھگڑوں کے نظر کر دیا ہے, وائلیشن کے نظر کر دیا ہے, ہم نے پولیشن کے نظر کر دیا ہے. ہم نے تو ایز اے ہول میں تو کہتا ہوں کہ یار مجھے اپنے آپ کو پہلے میں ٹھیک ادھر کرنا سے ہے. یوں کر کے پھر اختتامیہ کی طرف جاؤں گا. سبین جی, وزیر اعظم صاحب نے آج بھی یہ بات کہی کیبنٹ میں, اور انہوں نے قوم سے خطاب میں بھی یہ کہا, انہوں نے ہر جگہ یہ تقریر کی کہ اشرافیہ اور جو ادارے ہیں, بیوروکریسی ہے, یہ سارے صحیح ہو جائیں اور خرچے کم کر دیں. بالکل. اس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آسان ٹاسک ہے, کرنا تو چاہیے. کرنا چاہیے نہیں, کروانا پڑے گا. کیونکہ میرے خیال میں کہ جیسے ابھی آپ نے پہلے بھی کہا, میں نے بھی اپنی بجٹ تقریر میں ایک کویسچن یہ ریز کیا تھا جبکہ ہم ٹریجری بینچز پر ہیں, کہ اس پورے اکنامک پلان میں جو ہے ہم آئی ایم ایف سے کب چھٹکارا پائیں گے اور ہم اس سچویشن سے کب باہر آئیں گے, یہ بہت ضروری ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں یہ جو ہمارا طبقاتی فرق ہے, جو ہماری یہ سوشل نارمز ہم نے کلچر میں کچھ چیزوں کو ہم نے امپوز کر دیا ہے, وہ ہے نہیں, مگر کیونکہ وہ ایک انڈیا سے ہم لوگوں کا کلچر چلا آ رہا تھا تو بادشاہوں والا اور وہ جاگیرداروں والا, تو ہم نے اس کو جو ہے نا اڈاپٹ کر لیا. تو اس سے ہمیں باہر آنا پڑے گا, اور بہت ساری چیزوں میں ہمیں پریکٹیکل ہونا پڑے گا. پریکٹیکل ہونے کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کام کرنا شروع کر دیں. پریکٹیکل ہونے کا یہ مطلب ہے کہ جو سچویشن ہے اس کو ریئلائز کر کے اکارڈنگ ٹو دس جو اس کی ایکچوئل ڈیفینیشن ہے کہ اس کے جو ہے ساتھ اس طریقے سے کام کرنا, تو وہ ہمیں بہت زیادہ جو ہے نا وہ ضروری ہے. تو میرے خیال میں ہمیں اس طریقے کی ریفارمز لانی چاہیے. بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے خرچے کم کریں, اور صرف کریں ہی نہ, مطلب زبانی کلامی نہیں, مگر اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو جائے. اور یہ اوپر سے شروع ہو تاکہ نیچے, بالکل, تاکہ پتہ چلے بلیک اینڈ وائٹ کہ کیا ہوا ہے. ہاں صاحب, یہ کلچر آپ جیسے جو پارلیمنٹیرینز ہیں, پولیٹیشین ہیں, وہ کیسے لوگوں کو کب تک یہ ہوگا کہ انہیں بتائیں کہ نہیں ہم کوئی ہٹ کے نہیں ہیں, مالدار ضرور ہے لیکن انسان ہے. تو لوگوں کے درمیان جو یہ سوچ ہے نا کہ اندے کول بڑی گڈی ہے میرے کول کیوں نہیں, وہ جو ٹینشن میں بیٹھے انہیں کہ نہیں آپ کے پاس بھی آئیں گے, آپ محنت کریں, آپ کے پاس بھی آ جائیں گے. لیکن یہ طبقاتی فرق ہے, اس کو کیسے ختم کریں گے؟ دیکھیں جی, ایک چیز تو یہ ہے کہ میں تو اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ آخری موقع ہے, ابھی نہیں تو پھر کبھی نہیں. ابھی لوگ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے تو کبھی نہیں ہوں گے ٹھیک. اور یہ بھی آخری موقع ہے, کوئی شک نہیں کہ ایک دفعہ پھر دنیا ہماری طرف اٹریکٹ کی ہے اور ہمیں سوچنا چاہیے. دوسرا جو طبقات کی مسئلہ آپ نے کہا ہے کہ دیکھیں کچھ تو ایسے لوگ ہیں جو جیلسی ہے. میں محنت کرتا ہوں 24 گھنٹوں میں 20 گھنٹے, تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کا معاوضہ دیتا ہے. ایک بندہ گھر میں سوتا ہے پھر اٹھتا ہے تو کہتا ہے یہ کیسے ہو گیا. دیکھیں ہمیں تو لوگوں کو یہ کمپٹیشن ڈالنا چاہیے, پازیٹیو کمپٹیشن, کہ آئیں اس کے مقابلے میں جائیں. لیکن حسد اور جیلس سار کا ہمارا مذہب تو جو ہے وہ بڑا اس میں بڑی واضح ہے اس میں. لیکن ہمارے علماء اکرام اور ہمیں یہ لوگوں کو ٹیچ کرنا چاہیے, حسد نہ کریں, آپ جائیں کمپیٹ کریں, آپ جائیں پیچھے جائیں, جو کامیاب لوگ ہیں ان کی نقل کریں. یہ ہے کہ ایوان سے شروع کیا جائے, اور اوپر سے جتنے ہمارے ٹاپ لیڈران ہیں وہ ملک کے لیے جو ہے وہ کہیں سے کریں, کر دے خدا کے لیے. کچھ پراپرٹی, کوئی سر محل, کوئی کہیں اور, کہیں بنی گالا کا گھر, کوئی ایک ایک جو ہے وہ دان کر دیں. اتنے سارے ہیں تو اوپر سے شروع کریں, تو مجھے یقین ہے عوام بھی آپ کا ساتھ دے گی. میں کہتا ہوں یہ کچھ بھی نہ کریں, اتنا بھی کر دیں کہ اپنے علاقے کے کچھ لوگوں کو اپنے زکوٰۃ ہی سمجھ کے نا لوگوں کو اکوموڈیٹ کر دیں, کوئی پروفیشن دے دیں, لوگوں کو اسکول بنا دیں, کوئی چھوٹا ہی ڈسپنسری بنا دیں, تو پھر بھی یہ ملک اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جائے. اتنے لوگ ہیں, قابل استطاعت لوگ ہیں کہ وہ اگر دل کھول کر صحیح کریں تو پاکستان. بہت شکریہ. باقی باتیں کیمرے سے ہٹ کے کر لیتے ہیں. بہت شکریہ انجم وکیل صاحب, سبین جی تھینک یو, بلوچ صاحب مشکور ممنون. ناظرین, یہ طے کر لیا جائے, طے تو پہلے دن سے ہی کر لینا چاہیے. پیدائشی حلف ہے ہمارے اس وطن سے محبت کے, وفادار رہنے کے, اور جنہوں نے تو حلف زیادہ اٹھائے ہوتے ہیں, وہ کوئی کمیشن لے کے یا کوئی جج بن کے یا پارلیمنٹیرین بن کے, وزیر بن کے, وزیر اعظم بن کے تو ڈبل حلف اٹھاتے ہیں نا. ان حلف جو حلف لیے ہوئے نا اس کی پاسداری اگر یہ کر لیں
کہ وفادار رہوں گا اور کوئی ایسی چیز نہیں کروں گا. مجھے اور آپ کو بھی ڈیلی یہ حلف اٹھانا چاہیے. ضروری نہیں ہے ایم این اے ایم پی اے بننا یا سینیٹر. یہ ملک سے میرا حلف ہے کہ میں اس کا وفادار رہوں گا. نیشنلٹی کو ٹھوکر مار کے آیا تھا نہیں, پاکستان ہے تو سب کچھ ہے. اس کے بارے میں جو ذہن پراگندہ ہو چکے ہیں ان کو درست کرنا ہے, دھتکار کے نہیں, پیار سے. ہر بندہ باہر جاتا ہے. ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, احادیث دیکھ لیجئے, محلے میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے, خیال رکھنا چاہیے. اور بیرون ملک جن کے حوالے ہم دیتے ہیں, نیبرہڈ واچ کا کانسیپٹ ہے. محلے پہ نظر رکھیں, اپنے جوانوں پہ, بچوں پہ نظر رکھیں. کون کس کماش میں بیٹھتا ہے, کون کس کمپنی میں ہے, اس کے نزدیک کون ہے. خدا نہ خواستہ وہ ملک کے خلاف تو نہیں چل پڑا, نشے پہ تو نہیں لگ گیا. یہ دیکھنا چاہیے. اور میں ماؤں اور والدین سے گزارش کروں گا, پہلے بابا جی تایا جی ہوا کرتے تھے محلے کے بڑے, وہ کہہ بھی دیتے تھے چلو مغرب ہوگی اندر چلے جاؤ. اب کوئی کہہ نہیں رہا کیونکہ کوئی سن نہیں رہا. اپنے اندر ہمت اور برداشت پیدا کیجئے, پھر سے معاشرہ خوبصورت ہو سکتا ہے, پھر سے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں. اللہ پاکستان کو سلامت رکھے, ہمیں اس کی خدمت کی توفیق دے اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. جواد فیضی, چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.